پوچھا گیا ہے جی کہ میری جیٹھانی سے میری تکرار ہو جاتی ہے. سر یہ تو وہ گھر گھر کے معاملات ہیں. اللہ اکبر. پھر ہماری بول چال بھی ختم ہو جاتی ہے. گزشتہ 5 سال سے یہی روٹین چل رہی ہے کہ ہر دفعہ میں ہی صلح میں پہل کرتی ہوں. اب میں اسے اپنی توہین سمجھنے لگی ہوں کہ ہر بار میں ہی صلح میں پہل کیوں کرتی ہوں. اللہ اکبر. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ پہل نہ کی تو میری عبادات کا کیا بنے گا. اس صورتحال میں میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ایمان مضبوط ہے جی اور اس وجہ سے وہ ایمان یاد کراتا رہتا ہے کہ صلح بھی کرنی ہے, کہیں عبادت قبول ہونے سے نہ رہ جائے. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کو ہم صلی دوبارہ یاد کرا دیتے جی ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن, جی تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور 2 ان افراد کو جو لڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں انذروا ھذین حتی یصطلحا, ان کا معاملہ پینڈنگ میں رہنے دو, جب صلح کریں گے پھر دیکھیں گے. تو یہی جو ان کا خدشہ ہے نا کہ کہیں میری عبادات قبول نہ ہوں, تو وہ ہو رہا ہے. اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ تو ہو رہا ہے. تو اگر وہ صلح کرنے میں پہل کرتی ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. فرمایا جب 2 لڑنے والے لڑتے ہیں, جب آمنا سامنا ہوا, ایک منہ ادھر کو کر کے چل دیتا ہے, دوسرا ادھر کو چل دیتا ہے, فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام, جو پہل کرتا ہے صلح کرنے کی, سلام کر کے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے, ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے. اور اگر یہ بائیکاٹ چلتا رہا 1 سال, انہوں نے کہا 5 سال, لیکن شاید وہ درمیان میں صلح ہو جاتی ہے, پھر لڑائی. وہی کہہ رہی ہیں بار بار لیکن اگر بائیکاٹ ہی سال چلتا رہے جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حجر اخاہ سنۃ فکأنما قتلہ, کہ جس بندے نے 1 سال بائیکاٹ رکھا تو وہ اس کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے. اور یہ جو آخری خدشہ انہوں نے کہا جی میں ہی کیوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے کر لیں. آپ نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ چھوٹی ہیں تو بڑوں کا احترام کریں, عزت کریں. جب وہ روٹھے منا لیں, اب شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے, اوہو تیری تو ناک نہیں رہی, تیری کون سی عزت رہ گئی, ہر بار تو ہی منائے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو بندہ بھی درگزر کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ اس کو بلندیاں دے دیتا ہے. بے شک. تو اس بہن کو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ میں منانے جاتی ہوں, میں صلح کرتی ہوں تو میری عزت میں کمی ہوتی. نہیں, اللہ عزت میں اضافہ کرے گا. اور یہ شیطانی وسوسہ فوراً جھٹک کر جیسے ہی لڑائی ہو دوسرے ہی دن ان کو صلح کر لینی چاہیے, کوئی بات نہیں.